أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد دنیا نبی کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار ہو مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی سب کہو صلی اللہ اونچی آواز سے بول جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ خطا کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں اپنے میزبان مکرم قاری محمد جابر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا. اسی طرح بار بار مسلسل رابطے میں رہے برادر مکرم بھائی مطیع الرحمان صاحب زین مجدہم. ان کا رابطہ بار بار اصرار اور ہمارا تھا انکار. آخر ہوا یوں کہ ان کا اصرار ہمارے انکار پہ غالب آ گیا تو ہم حاضر ہو گئے. اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ حضرات کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، اللہ اس سارے عمل کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. تقریب ختم قرآن. ایک بچے نے قرآن کریم یاد کیا، ان کے والدین، پورا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اللہ اسے قرآن کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے، نہ پڑھانے والوں کا، نہ پڑھنے والوں کا. کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں، ان لوگوں کو اٹھاتا ہوں، ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے اچھے لگتے ہیں. تو وہ بچہ، اس کے والدین، پورا خاندان، آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس بچے کو قرآن کا بہترین حافظ، عالم بعمل، امت کا بہترین داعی بنائے. آپ میرا خیال ہے کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. مجھ سے پہلے بھی آپ علماء کے واعظ و نصیحت سن رہے تھے. اس سے پہلے حضرت بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو اپنا درد دل سنا رہے تھے، آپ سن رہے تھے. بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں مجھ سے بہتر علم و عمل کے حوالے سے، عمر کے اعتبار سے. میں ایک طالب علم آدمی ہوں تو طالب علمانہ باتیں آپ سے عرض کروں گا، پھر آپ سے اجازت لوں گا. امید ہے کہ آپ مجھے پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جتنے حضرات یہ دور بیٹھے ہیں نا، آپ قریب آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے. آگے آگے آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. آگے آگے جزاک اللہ. حرکت کریں ذرا، حرکت میں برکت ہے نا. سردی ہے، ذرا آپ ایک جگہ بیٹھ کے آپ پہ نیند کا غلبہ آنے لگ گیا. آگے آ جائیں، جزاک اللہ. باہر والے حضرات بھی اندر، شاہ صاحب اندر تشریف لائیں. وہ ایک روایت مشہور ہے نا کہ اچھا میزبان اپنے مہمان کا اچھا اکرام کرتا ہے. اچھا میزبان اپنے مہمان کا اچھا اکرام کرتا ہے.
میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس آپ کی توجہ مانگوں گا۔ مسلسل سفر میں دن رات، کبھی کہاں بھی بہت لمبا ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو آپ اگر پوری توجہ سے سنیں گے تو میں اپنی تھکاوٹ کو پیچھے کر کے انشاءاللہ میں آپ سے کچھ ایک دو باتیں کر لوں گا۔ اگر آپ سو کر سنیں گے کہ یار شاہ صاحب اپنی باتیں سنائیں، ہم اپنی نیند پوری کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ۔ سارے جاگ کر بیٹھے ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جاگنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت نے پوری یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بے مثال ہے، با کمال ہے۔ اگر ہم اللہ کی ایک ایک نعمتوں کا میں اور آپ شکر ادا کرنے لگ جائیں، ہم ساری زندگی لگ سکتی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور نعمتیں ہیں ہی اتنی لاتعداد ہیں کہ بندہ شکر کیسے ادا کرے۔ شکر اس چیز کا ادا کیا جاتا ہے یا اس چیز کے متعلق بات کی جاتی ہے جو محدود ہو، جس کی تعداد متعین ہو۔ جب تعداد متعین نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو شمار کرو، گننے لگ جاؤ، تھک جاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہر ایک نعمت بے مثال ہے۔ آپ اپنے 3-4 فٹ کے وجود میں اور آپ غور کریں نا، اس میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک ایک چیز با کمال ہے کہ نہیں؟ اس کا پتہ یوں لگے گا کہ جس کی 2 ٹانگیں سلامت ہیں، جس کی ایک نہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ اس ٹانگ کی قدر و قیمت و عظمت کیا ہے۔ ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں سب کی، جن کی نہیں ہے یا ایک نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس آنکھ کی عظمت کیا ہے، وہ بتائے گا کہ یار مجھے نظر نہیں آتا، تو اس آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بے مثال ہے، با کمال ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں، توجہ کرنا میری طرف، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کا ساری دنیا کی نعمتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے جی شاہ صاحب یہ کیسی بات ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کی ہر نعمت با کمال ہے، بے مثال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تو پھر یہ کیسے نہیں مقابلہ ہو سکتا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے کہ ان 2 نعمتوں کا ساری دنیا کی نعمتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں سے پہلی نعمت ہے قرآن والی، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے مجھے منتیں تو نہیں کرنی پڑیں گی یہاں، غالباً یہ حسن عبدال پنجاب میں آ رہا ہے نا، ہاں، تو پنجاب والے مزاج گرم ہوتا ہے نا پنجاب والوں کا، پنجاب کی زمین گرم، پنجاب کا مزاج گرم، پنجاب کی سبحان اللہ گرم۔ اسی تو ٹھنڈے علاقے دے اللہ بندے مانسرے پہ تے بڑی ٹھنڈ ہے، ہون بھی بارشاں تے سردی اور سخت سردی ہوتی ہے، آپ کے یہاں تو پھر ماشاءاللہ نارمل جا رہا ہے کام۔ پہلی نعمت ہے قرآن والی۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ اب میں آپ سے، آپ جج بن جائیں، مفتی بن جائیں، مجھے جواب دیں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف کر دو، قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری نعمت میں بتانے لگا ہوں اپنے انداز میں، اگر پسند آئے تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ میرے مضمون کو سمجھ گئے ہیں۔ ایک نعمت ہے قرآن والی، ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دوسری نعمت ہے آمنہ کے لال محمد جوان والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بازوق لوگ ہیں جی ماشاء اللہ، یہ تو سارے بڑی برادری ہے، علی کو ماننے والے، علی کے خاندان سے بیٹھا ہوئے، کہو سبحان اللہ۔ اوریجنل حسنی حسینی سید ہیں ہم، کہو سبحان اللہ۔ تو میں پنجاب میں پتہ نہیں کیسے سادات مل جاتے ہیں، ہاں جی، جہاں 2 نماز بھی نہیں پڑھتے،
جن کی نمازیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہم انہیں پیر بنا لیتے ہیں. پیر دیکھنا ہو تو آؤ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھو. پیر دیکھنا ہو تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھو. وقت کا ولی دیکھنا ہو اللہ اکبر پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھو گولڈا شریف میں. اور آپ نے قریب وقت میں پیر دیکھنا ہو تو مانسیرا میں سید غلام نبی شاہ کو دیکھو. ولی تو یہ لوگ تھے نا یار. اصا پتہ نہیں کس کو ولی بڑھا کے تھا جڑے نہ نمازاں پڑھ دیں نہ مسیدی نیڑے آنے جی وہ ولی ہیں ساڑے. ولی ایسا ہو جس کے چہرے سے دیکھ کے بندے کو پتہ لگے کہ یار یہ ولی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے چہرے سے نورانیت نکلے, اس کے لفظوں میں قرآن ہو, اس کی آنکھوں میں حیا ہو. خیر بات لمبی ہو جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا ایک نعمت قرآن والی, دوسری نعمت محمد جوان والی. محمد جوان والی قرآن والی نعمت. قرآن خود چیلنج کر رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں. ساری دنیا کے انسان جنات, ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائے. اللہ فرماتے میرے قرآن کی ایک سورت بنانا تو درکنار ایک جملہ بھی بنا کے پیش نہیں کر سکتے. ایک مثل بھی, ایک آیت, ایک حرف. قرآن خود چیلنج کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن وہ بے مثال کتاب ہے, یہ قرآن وہ با کمال کتاب ہے, یہ قرآن وہ عزت و عظمت اور رفعت والی کتاب ہے نا. اللہ اکبر. اللہ نے جو اس قرآن سے جڑا اس کو کتنی عظمتوں سے مالا مال کیا, کتنی عظمتوں سے مالا مال کیا. اللہ اکبر. جب سورہ کوثر کا نزول ہوا نا تو پہلے عرب کے شعراء آتے, قصیدے لکھتے اور پھر غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے. پھر عرب کا ایک شاعر آتا بڑا پھر نمبر دیتا کہ جی اس نے بڑے اچھے اشعار گئے, بڑے اچھے اشعار گئے. ایک صحابی رسول نے سورہ کوثر لکھ کر غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دی. عرب کا شاعر آیا, جب اس نے پڑھی نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, پھر آگے اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام ہی, یہ رب کا کلام ہے. جو اس قرآن سے جڑا اللہ نے اس کی عظمتوں کو رفعتوں کو بلند کر دیا. اب بات چلی تھی تو انہوں نے تار چھیڑی ہے تو میں ذرا تار کی طرف جاتا ہوں نا. خطیب بندہ نبض کو پہ ہاتھ رکھتا ہے تو میں نبض پہ پکڑتا ہوں. آؤ نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کی ایک روایت سناتا ہوں مشکات شریف میں. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن. دو جملے حدیث کے میں سمجھاتا ہوں, آپ نے توجہ دینی ہے. من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی, میں نہیں کہتا, ولیوں کا امام کہہ رہا ہے, حسنین کا بابا کہہ رہا ہے, فاطمہ کا شوہر کہہ رہا ہے نا. حضرت علی کہتے ہیں نا جس شخص کا یہ ارادہ ہو میں اللہ سے باتیں کروں, اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں, راز و نیاز پیار و محبت کی گفتگو کروں تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. علماء بیٹھے ہیں, فلیصلی امر کا صیغہ ہے, میرے جانے کے بعد آپ تحقیق کروا سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, علماء پہنچ جائیں گے میری بات کو. یہاں جو علی کا نام لیتے ہیں نا, علی تو کہہ رہا ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے وہ نماز پڑھے. یا جو علی کا نام مست ہو کے لیتا ہے نا مجھے کبھی مسجد کی صف میں بھی نظر نہیں آیا. اور علی کہہ رہا ہے نماز پڑھو. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ بولو بولو سارے. ایک سید کہہ رہا ہے ماشاءاللہ, آپ کو اپنے علماء کی باتیں بعض دفعہ بری لگ جاتی ہیں نا تو مہمان کی بات برداشت کیا کرو. ایک سید کہہ رہا ہے الحمدللہ, اور مستند روایت سنا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو میں اللہ سے باتیں کروں, اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں, راز و نیاز کی گفتگو کروں, پیار و محبت کی باتیں کروں تو وہ کیا کرے, وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. پھر بات لمبی ہو جائے گی. نماز کیسی؟ نماز ایسی نہ ہونا جیسے میری اور آپ کی نماز ہے.
کان پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے، سارا خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے نماز میں. ہم مارکیٹوں کا حساب کرتے ہیں نمازوں میں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئٹہ میں ایک حاجی صاحب تھے، تو وہ اس دن ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو 3 رکعتیں پڑھا دیں. تو بعد میں وہ مولوی صاحب کو کہنے لگے استاد جی آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، ظہر کی 4 نہیں پڑھائی. تو خطیب صاحب امام صاحب فرمانے لگے حاجی صاحب آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی میری 4 دکانیں، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. اج ہمیں 3 دکانوں کا حساب کیتا سکے تو سلام پھیر چھوڑیا، چوتھی نہیں پہ میں نہ پہنچے. اب یہ میری اور تیری نماز ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم لمحہ فکریہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے، ہماری پریشانیاں نہیں حل ہوتی. اللہ کی قسم 2 رکعتیں پڑھو نہ ہو نا اللہ کے گھر میں، رو کے پڑھو نا خدا کے سامنے، اللہ سارے معاملے حل کر دے گا. کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے نہ تعویذ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے آؤ، 2 رکعتیں تنہائی میں پڑھو، خدا کی قسم اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا. کبھی پڑھ کے تو دیکھو نا، یقین کر کے تو دیکھو نا یار. اور میری اور تیری نماز کہ ادھر خیال آیا ادھر نماز، ادھر ہم مارکیٹوں کا حساب، معاملات. اور ہمارے یہاں ایک اور روایت مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی کوئی چیز گم گئی نا، تو نمازہ بکھنی تو کوئی یاد آ جلسی ہے. ایسی ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں خدا کیوں نہیں یاد آتا جب چیز یاد آتی ہے؟ اس تصور کو ہم نے کیوں ختم کر لیا کہ میں نے رب کو یاد کرنا، میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور نماز ایسی نہ ہو جیسے میری اور تیری ہے، نہیں نماز ایسی ہو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. فرمایا تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، پھر میرا پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. جب بندہ ناز میں آتا ہے، لاڑ میں آتا ہے، پھر آگے خواجہ جی کیا لکھتے ہیں؟ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. یہ عز کا انداز ہے نا، ندامت کا انداز ہی ہے نا. بندہ اڑی کرنے لگ جائے، اللہ سے اڑی کرنے لگ جائے. اڑی کیسے؟ جیسے بیٹا باپ سے ضد کرتا ہے بازار میں جا کر، ابو جی جب تک آپ مجھے یہ کھلونا لے کر نہیں دیں گے، یہ کپڑے نہیں لے کر دیں گے، میں واپس آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گا. بچہ اڑی کرتا ہے، باپ کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے نا، آخر باپ مجبور ہو کر اس کو وہ چیز خرید کے دیتا ہے. خواجہ عزیز الحسن کہتے ہیں نا اللہ سے اڑی کر کے مانگ لو، دیکھو پھر اللہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے کہ نہیں برساتا. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. رباجی والی حکومت میری، بڑائی والی حکومت تیری. میں عاجز بن کر ندامت کے عش بہا کر تیرے در پہ آتا رہوں گا. ربا معاف کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا تیرا کام ہے. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، گلے ہی شکوے ہوتے ہیں، ہر وقت رونا دھونا. او جی سرب ساڑی سندا ہی نہیں، استے مسئلے ہی نہیں حل ہوتے. تو پڑھ تو صحیح نا نماز، اس انداز میں پڑھنا. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. اور جب بندہ پھر اللہ سے مانگتا ہے، شکوے کر کے نہیں، اس انداز میں مانگو. تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دوں کسے، کوئی آتا ہی نہیں مجھ سے مانگنے کے لیے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا نماز کے بعد تو کیسے لاپرواہی سے ایسے کرتے رہتے ہیں، داڑھی سیدھی کر سا، کان کھروک سا، بس جلدی جلدی اسی ضلع بے خیال ہوتا ہے مام صاحب کسا طرح دعا مکاوا ہے، جمی دی ہے یا جڑی بھی ہے، اسی نساں جی اسی کے ہوئے مسجد بچو نساں. ہائے نہ کر دے کرو، نہ کر دے کرو. میرا جس خاندان سے تعلق ہے میں اصلاحی پہلو کی گفتگو کرتا ہوں. میں خود بھی درد دل رکھتا ہوں، یعنی کہ میں تقریر کر کے جاؤں، مجھے وہ پنجاب والی تقریریں بھی آتی ہیں کہ آپ بڑی واہ واہ کریں گے، آپ بڑے سبحان اللہ کہیں گے.
نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اگر ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا بن جائے میری تقریر کافی ہو جائے گی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے؟ ایک گل سجدہ دی گل منسو انشاءاللہ، نماز پڑھ سو انشاءاللہ. یہ نماز دا اختہ کون ہے؟ مجھے اس کا جواب دو. حضرت علی. کون کہہ رہے ہیں؟ علی شیر خدا کہتے ہیں. جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے. اور اگلی بات سنیں، اگلی روایت، ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن. اس کا معنی میں اپنے ذوق میں کرتا ہوں، گرامر سے ہٹ کے. اگر آپ کو پسند آئے نا پھر سبحان اللہ سے بتا دینا. ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن. حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راز و نیاز کی گفتگو کرے، میرا اللہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے. میں نہیں کہتا، حضرت علی کہتے کہ وہ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے. اللہ اکبر. دو گلاں ہو گئی ہے نا کہ اساں اگر اللہ کو منانا ہے تو پھر اسی کے کرساں نماز پڑھساں، اور اگر اسی اے چاہواں کہ بڑا اللہ بڑے نال گلاں کرے. آئے ہائے. بعض دفعہ ہم کسی افسر کے دربار میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، پی ایم صاحب کے پاس، ایم پی اے صاحب کے پاس، اگر وہ ہم سے باتیں کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کپڑوں میں نہیں سماتے. پھر لوگوں کو ہم آ کے تصویریں بتاتے ہیں، آج میں منسٹر سے مل کے آیا ہوں، آج میں وزیر اعظم سے مل کے آیا ہوں، مجھ سے انہوں نے فلاں فلاں باتیں کی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ تیری اور میری ذہن کی پستی ہے نا. کائنات کا رب مجھ سے تجھ سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہے نا. اللہ کہتا ہے کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سے وسیلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہو میری مخلوق والو، میری مسجد میں آؤ، اپنے محلے کی مسجد میں آؤ، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، میرا قرآن کھول، میرا قرآن کھول کے تو پڑھنا شروع کر دے. تجھے یوں محسوس ہوگا کہ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. تو کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز کا پابندی سے اہتمام ہوگا نا انشاءاللہ. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. یہ بھی دعا دو موسیٰ علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام کو تیرے کٹاؤ جی کٹاؤ کٹاؤ. ارے انہیں پہ جا تو اسی کیا کر دیں، پھر اسی 5 نہ پڑھ دے تو 50 کیاں پڑھا. اللہ اکبر. نمازوں کا پابندی سے اہتمام کرنے ہم نے کہہ دو انشاءاللہ. عرض میں یہ کر رہا تھا، قرآن بڑی بے مثال کتاب ہے. جو اس قرآن سے جڑا وہ عظمتیں پا گیا. اللہ نے اس کو رفعت و بلندی سے نوازا، اللہ نے اس کو مقام اور شان سے نوازا. ایک قرآن یہ ہے، ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، ایک قرآن یہ علماء پڑھتے ہیں، قراء پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. آؤ ایک قرآن میں تمہیں سنانے لگوں. ایک قرآن اللہ کا محبوب پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. وادی نخلا میں صبح فجر کی نماز میں اللہ کا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے. جنات کی جماعت کا گزر ہوا. وہ جنات کی جماعت نا حق کی تلاش میں سرگرداں تھی، کبھی یہودیوں کے پاس کبھی کس کے پاس، جاتے جاتے جب پہنچے وادی نخلا میں اللہ کا قرآن بولا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جنہیں قرآن سن کے سکون آتا ہے وہ ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ. الحمدللہ میں رمضانی حافظ نہیں ہوں، شعبانی حافظ ہوں الحمدللہ. پورا سال قرآن پڑھتا ہوں، پورا سال قرآن پڑھتا ہوں. اور یہ میں رغبت دلانے کے لیے ہر جگہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جب سے میں قرآن کریم کا حافظ ہوا ہوں، 2003 کی بات ہے، 3 سے لے کر آج 23 ہو گئی ہے. مجھے والد صاحب نے ایک نصیحت کی تھی، اس پہ چلتے ہوئے میں روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ بلا ناغہ پڑھتا ہوں. مروں جیوں، بیماری ہو، حادثہ ہو، غم ہو، سفر ہو، خزر ہو، ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، قرآن کا ایک پارہ ضرور پڑھتا ہوں. اس کی برکت یہ ہے الحمدللہ میں نے 18 مصلی رمضان میں قرآن سنا ہے. اور مزے کی بات آپ کو سناؤں، 10 سال سے ایسی ترتیب سے سنا رہا ہوں. میرے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ میرے ہم سفر ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. 10 سالوں سے ایسی ترتیب ہے میں قرآن مجید رمضان میں سناتا ہوں. پورے قرآن مجید میں میں نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا کبھی الحمدللہ، ایک غلطی بھی نہیں کی الحمدللہ.
اس کی برکت یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اللہ ہمیں اس عمر میں نا جو پھرا رہا ہے, گھما رہا ہے, عزت دے رہا ہے نا, یہ قرآن کی برکت سے. یہ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی برکت سے. بچوں کو قرآن پڑھاؤ, انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھایا تھا بچہ کھانسی کی تو اسی نہ کھا دیں, یہ علماء نہیں کھاتے, اچھا کھاتے ہیں الحمدللہ, اچھا پہنتے ہیں. تو سن کو اصل نہیں تنخواہ بھی کاٹو نہیں ہے, یہ گل ہے کہ نہیں؟ تو اس نہیں پتا تھے کہ پتہ تسی حسن عبدال علیہ اپنے امام صاحب خطیب صاحب کو 50,000 روپیہ دیں دے وہ مہینے تھی. میں تو سوچتا اچھا ہی حسن زن کا رکھتا نا, حسن المومنون خیرہ, اچھا گمان کا رکھتا. اصل آئے تھے 5,000 10,000 12,000 15,000, اس تو زیادہ تو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ کبھی ہمارے ائمہ نے, خطباء نے, علماء نے, قراء نے کبھی احتجاج کیا ہے؟ حسن عبدال کا روڈ بلاک کیا ہو جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, ہمارا TAD اضافہ کرو. اللہ کی قسم اس 10 میں 12 میں 15 میں جو برکت ہے وہ آپ کے 70-80 لاکھ میں برکت نہیں ہے. قرآن کی برکت سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. بولو سارے, کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا, کلام خدا نو جنا سینے لایا, نبی نال رب نے نوایا مزارا. جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں حجرہ عائشہ میں جگہ مل گئی. انہیں کہاں جگہ مل گئی؟ حجرہ عائشہ میں جگہ مل گئی. قرآن سے یاری لگائی. خیر بات پھر لمبی ہو جائے گی. عرض میں یہ کر رہا تھا, اللہ کے محبوب وادی نخلا میں صبح فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. جنات کی جماعت کا گزر ہوا. ایک جن کہنے لگا رک جاؤ نا, ٹھہر جاؤ نا, دیکھو نہیں کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے. کیا کہا؟ کتنے؟ جن کہنے لگا تسی رکو میں دیکھ کے آنا. آگے جا کر جھانک کر دیکھتا گیا ہے وادی نخلا میں, جھانک کے دیکھتا ہے نا آگے اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے نا. واپس آ کر وہی ساتھی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا او ساتھیوں تمہیں کیا بتاؤں, کلام تو بڑا خوبصورت ہے نا, لیکن پڑھنے والا اس سے بھی بڑھ کے خوبصورت ہے. پڑھنے والا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اللہ اکبر. یہی جنات کی جماعت جب واپس پلٹی, یہاں اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے, میں اس طرف آؤں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں. یہی جنات کی جماعت واپس پلٹی اور اپنے ساتھیوں سے جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم عجیب و غریب کلام سن کے آئے. کیا کہنے لگے؟ عجیب و غریب کلام سنائے جس کے سننے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, کہ قرآن سننے کے بعد بندہ موحد بن جاتا ہے, پھر مشرک نہیں رہتا, پھر مشرک نہیں رہتا. اس لیے قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. عرض میں یہ کر رہا تھا, وہ جن کہنے لگا کلام تو بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن پڑھنے والا اس سے بھی بڑھ کے خوبصورت ہے. پڑھنے والا ذوق ہے آپ کا, بات کو کھولوں ذرا. پڑھنے والا, بات یاد ہے نا کہ قرآن بھی بے مثال اور محمد جوان بھی بے مثال. اللہ اکبر. کتنا بے مثال نبی ہے, کتنا خوبصورت ہے نا. اللہ اکبر. کافر دعائیں مانگ رہے ہیں, غلاف کعبہ پکڑ کے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اللہ جی اگر تیرا محمد سچا ہے, ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی, ہم پہ دردناک عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب علماء بیٹھے ہیں, میں پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا ہوا تھا. وہ دار الندوہ میں اجلاس بلایا, ابلیس نے مشورے دیے کہ اللہ کے محبوب کو نکالو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اجلاس بلا رہے ہیں, اللہ کے محبوب کو وطن سے بے وطن کرو یا قید کر ڈالو یا ختم کر دو. مشورے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تدبیریں چل رہی ہیں نا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں, علماء تو انشاءاللہ محبت فرمائیں گے لیکن آپ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ان کی ساری تدبیروں پر, ان کے سارے بکروں پر
ان کے سارے فیصلوں پر، ان کے سارے دجلوں پر میرے رب کی تدبیر غالب آ گئی۔ واللہ خیر الماکرین۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اب اس کا معنی کروں گا میں اپنے ذوق میں، کس کا معنی میں اپنے ذوق میں کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آ جائے نا پھر آپ نے پوری محبت سے رسول اللہ کی محبت میں سبحان اللہ سنانی ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، یہ جتنے بھی مکر کریں، یہ جتنے بھی عذاب مانگے، یہ جتنے بھی دردناک عذاب مانگے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا والضحیٰ والا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا، حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔ آج میرے اور آپ کے اندر اللہ کے محبوب کے طریقے بھی زندہ ہو جائیں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اب ہمارے اندر طریقے نہیں ہیں تب ہم پریشان ہیں۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ آمنہ کلال محمد جوان بھی بے مثال، قرآن بھی بے مثال اور محمد جوان بھی کتنا بے مثال، یہ کتنا با کمال نبی ہے نا۔ ایک صحابی رسول کا تاثر سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمد، سبحان اللہ۔ حضرت حسان کیا فرما رہے ہیں؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم ومنزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ایک اور صحابی رسول کا تاثر سناتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، سبحان اللہ۔ جڑے تھکے دن ہی نہ ادھر آہو سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح، بے مثال نبی کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب سورج آ جاتا ہے ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ شاعر نے کتنا عجیب منظر کیا، نقشی اس کا نقشہ کھینچا۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ فرمایا اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا آپ کے ذوق کے لیے، ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا۔ ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا۔ سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا۔ اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی، بولو نا یار، اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی اعلیٰ۔ کتنا بے مثال میری اور تیری تخلیق کس انداز سے ہوتی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے حضور میرے بدن میں تھے، میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، میں وادیوں سے گزرتی، ایک دن میں ایک وادی سے جا رہی تھی، میرے کانوں میں آواز پڑی بشرا لکی یا آمنہ فإن لک فی الاولین والآخرین اذا بلغت سمیہ محمد۔ آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جب یہ پیدا ہو جائے اس کا نام تو نے نہیں رکھنا، یہ اولین و آخرین کا امام ہے نا، جب یہ پیدا ہو جائے گا اس کا نام ہم نے خود محمد رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ اور اخلاق میں بھی اعلیٰ۔ تخلیق پر ایک بات سناتا ہوں، علامہ بوصیری نے بڑی خوب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
ابو کبیر حزنی یہ دور جاہلیت کا بہت بڑا شاعر ہے، ہمارے حماسہ میں اس کے بڑے اشعار ہیں ہزاروں کے اعتبار سے. اللہ اکبر. ابو کبیر حزنی نے اپنے محبوب کے بارے میں کچھ اشعار کہے اور سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے، آپ ہیں نا. ان اشعاروں کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے یا رسول اللہ آپ ہیں. روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوتی مبارک سی رہے تھے نا، کائنات کا بے مثال نبی، ڈنگا لگا رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے، آپ نے جوتی وہیں چھوڑ دی. عائشہ کو کہا ذرا وہ اشعار سناؤ. سیدہ عائشہ کو کہا. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کی پیشانی پر، آپ کے چہرے پر آج پسینے کی بوندیں اور قطرات اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے جگمگا رہے ہوں. مجھے وہ دیکھ کر نہیں یہ اشعار یاد ہے. رسول اللہ نے کہا عائشہ سناؤ. وہ عائشہ نے اشعار سنائے. اگر آپ کو ذوق ہے تو میں آپ کو سنا دوں. فرمایا وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْزَةٍ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاءِ مُغِيلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن میں ترجمہ گرامر سے ہٹ کے اپنے ذوق میں کرتا ہوں. سیدہ عائشہ اللہ کے محبوب کی تخلیق کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں؟ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْزَةٍ یا رسول اللہ آپ جس والدہ کے بدن سے پیدا ہوئے، میں عائشہ یہ کہتی ہوں نا آپ کی اس والدہ کا بدن ہر بیماری سے پاک ہے. بعض دفعہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، بیماریاں ماں کی طرف سے منتقل ہو جاتی ہیں. عائشہ کہتی ہیں آپ جس والدہ کے بدن سے آئے اس والدہ کا بدن ہر بیماری سے کیا ہے. اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاءِ مُغِيلٍ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے جس والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی میں منہ رکھ کر بڑے مزے سے دودھ پیا تھا نا، آپ کی اس والدہ کا دودھ بھی ہر بیماری سے پاک ہے. آپ کی اس والدہ کا دودھ بھی ہر بیماری سے. اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے، آپ کی پیشانی سے اور آپ کی پیشانی کی لکیروں سے یوں روشنی نمودار ہو رہی ہے، یوں روشنی پھوٹ رہی ہے جیسے گرجنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے، جیسے گرجنے والے بادلوں سے. اللہ اکبر. علامہ بوصیری نے آگے ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے نا، حضرت عائشہ نے جب یہ اشعار سنائے آگے سے اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ تجھے یہ اشعار سنا کر مجھے دیکھ کر اتنا لطف نہیں آیا ہوگا نا جتنا مجھے تجھے دیکھ کر تجھ سے اشعار سن کے لطف آیا ہے نا. کیوں نہ لطف آتا؟ بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ، بیوی بھی اعلیٰ اور شوہر بھی دونوں اعلیٰ. بات پھر لمبی ہو جائے گی. عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ کا محبوب بھی بے مثال، اللہ کا محبوب بھی. ذوق ہے آپ کا بھائی؟ بولیں یار. ذوق ہے تو میں سناتا ہوں کتنا بے مثال. عرش سے تا فرش ہے یہ سب زمانے آپ کے. نہ آخر سبحان اللہ. میں جلدہ رہے ہیں نا تسی کل آخر جلسہ کل پھر لائے مولوی صاحب ناستے مفتی رحمان صاحب ایک کل سبحان اللہ. اللہ دے بندے میں تو سن کرو زیادہ تھکے نا، یقین کرو بڑی عادت نہیں گلا بار بار رکھنا دی، لیکن مجھے اپنی تھکاوٹ، تکلیف، احساس، معاملات کا مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح کہاں پہنچتا ہوں. آپ سے میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. یہ اشعار جو میں سنا رہا ہوں میں ہر جگہ سنایا نہیں کرتا، تو آپ نے یہاں بس اگر دل پہ لگے نا تو ایک ایک مصرے پہ آپ نے سبحان اللہ کہنی اور مجاہدوں والی کہنی. کہیں گے انشاءاللہ. فرش سے تا عرش ہے یہ سب زمانے آپ کے. اگلے مصرے پہ دیوانہ بولے گا. فرش سے تا عرش ہے یہ سب زمانے آپ کے. میرے اللہ کے خزانے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے. میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے. اور ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ
ہائے ہائے ذرہ ذرہ آپ کی چیر سالت کا گواہ، ذرے ذرے کی زباں پر، ذرے ذرے کی زباں پر ہے ترانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے۔ اور آگے سن، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین۔ 22 جمادی الثانی آ رہا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفات ہے 22 جمادی الثانی۔ اللہ اکبر، ایک طرف صدیق اکبر ہے اور ایک طرف روح الامین ہے، درمیان میں امام الانبیاء ہے۔ کتنی اچھی منظر کشی کی ہے، شعر ضائع نہیں کرنا۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہے خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہے خدا نے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے۔ اور آگے سن، کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدراہ میں، آئے ہائے لکھاں دا مصرع، کروڑوں دا مصرع، اللہ اکبر۔ شاعر نے حد کر دی نا، کس جگہ کی بات کی ہے، کن لوگوں کی بات کی ہے۔ کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدراہ میں، یاد آتے ہیں مجھے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، بات زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی، کہیں تھک گئے آپ تو بس کر دوں، دعا کروا دوں۔ قرآن بھی بے مثال اور آمنہ کا لال محمد جوان بھی، بولے بولے محمد جوان بھی بے مثال۔ بس بات کو سمیٹتا ہوں، یہی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے محبوب شوہر کی تعریف کر رہی ہیں، اپنے محبوب شوہر کی، بے مثال نبی کی۔ آج تو میں ذرا جھلکیاں سنا رہا ہوں، میں خود تھکا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ تھکے تھکے تستا ہونا، انتظار ہے کہ باہر روٹی لگنا لیے، ہاں نا جی۔ میں انشاءاللہ تستی جلدی جان چھوڑ دا، پھر تسی جانو تے پلیٹاں جانے، تسی جانو تے پھر پلیٹاں جانے۔ خیر ہو سی انشاءاللہ، خوش بیٹھے دیو ماشاءاللہ، جڑے جڑے ذرا خوش بیٹھے دن اللہ دے کرا بھی ذرا کھل کیا ہو سبحان اللہ، مسکرا کے بیٹھتے کرو یار، اللہ دے کرا بھی خوش بیٹھتے کرو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک روایت سنی ہے، جو اللہ کے گھر میں خوش بیٹھتا ہے نا، اللہ اس کے خوش خوش مسئلے سارے حل کر دیتا ہے۔ اتھا پریشان نہ دے کرو، اتھا متھے پہ بٹا نہ باندھے کرو، کڑیاں نہ دیکھتے کرو، اسی کڑیاں نے تیرے نے کڑے ویلے مولوی صاحب تقریر مقامن جمعہ مقاسن ہون، اسی نساں بس نہ، خوش بیٹھا کریں۔ جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں ہوں، بابوزو ممبر رسول پہ ہوں، میرے دائیں بائیں علماء کثیر تعداد میں جید علماء ہیں، مجھ سے بہتر، آپ ان سے میرے جانے کے بعد تحقیق کروا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ جتنا وقت یہاں پہ گزر رہا ہے نا، کل محشر کے میدان میں اللہ اس وقت کا ہم سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ باقی ایک ایک لمحے دا، ایک ایک اڑا پیر اسی چاہ کے باہر رکھتے ہیں نا، خدا اس سے بھی حساب کینسی کہ تو کیاں گزارے ہے، ذرا مجھے حساب دے نا، میں تو جوانی دیتی ایسی، عمر دیتی ایسی، کڑے کڑے کما میں لائی، اللہ کا حساب کینسی۔ لیکن اللہ کے گھر میں جو وقت گزر جائے گا رب اس کا کوئی حساب، اس لیے خوش بیٹھا کرو۔ جو اللہ کے گھر میں خوش بیٹھے ہیں وہ سارے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر آپ کو ذوق میں سناتا ہوں، سیدہ عائشہ نے اللہ کے محبوب کی وہ بے مثال نبی کی تعریف کی نا، کیا فرمایا؟ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، آئے ہائے کاش آپ تھوڑے بھی عربی سے واقف ہوتے نا، بڑا مزہ آتا آپ کو، ان میں بڑا کیف ہے نا، بڑا کیف ان جملوں میں۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اب مانا سنیں، عائشہ کہتی ہے دنیا والوں، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ ہائے ہائے، اپنے شوہر محمد رسول اللہ کو کیا کہا؟ سورج کہا۔ کیا کہا؟ بولے بولے بولے، کیا کہا؟ اسی تانا آختے نا کہ اساں دی بیوی آساں کو سورج نہیں آختی ہیں، کہ اس سے کرتوت ہی سے دینی، میں سیدھی گل کراں،
ہمارے کرتوت گھر میں ٹھیک نہیں ہے نا. ہم گھر میں بات بات پہ لڑائیاں کرتے ہیں. پلیٹاں چاچا مارسا ذرا سالنے میں مرض تیز ہوگی, لڑائیاں کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. اللہ یعنی ہمارا دین یار محبتیں سکھاتا ہے یار. ہم کس دین کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارے محبوب کا دین نفرتیں نہیں محبتیں سکھاتا ہے. گھروں میں فساد نہ پیدا کیا کرو, لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو, محبت سے پیش آیا کرو. ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں اکیلی بیوی ہے, بس اور کوئی نہیں ہے, جب میں گھر جاؤں تو میں کیا اسے سلام کیا کروں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کیا تیری بیوی سلامتی کی محتاج نہیں ہے؟ کیا تیری بیوی سلامتی کی؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تجھ پہ سلامتی ہو, بیماری سے سلامتی ہو, مصیبت سے سلامتی ہو, پریشانیوں سے سلامتی میں ہو, دعا دے رہے ہیں اگلے کو. اور ایک اور روایت سناؤں, میرے بزرگ سنایا کرتے تھے. آمنہ کے لال نے فرمایا سنو حسن ابدال والو, آمنہ کے لال نے فرمایا جو کوئی بندہ اور بندی جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی بیوی سے مصافحہ کرتا ہے, اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے؟ یہ تو مصافحے کا تصور ہی آج کل ختم ہو گیا. مصافحہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ اور بندی جائز اور حلال طریقے سے آپس میں مل رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پائیں گے, میں رب ان کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا. ہمارا دین محبتیں سکھاتا ہے یار. ہماری یاریاں بازاروں میں, ہماری یاریاں موبائلوں پہ, نوجوانوں میں, بوڑھوں سے نہیں مخاطب, میں خود نوجوان ہوں, میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں پورے پاکستان جاتا ہوں, میں نوجوانوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم بھی تمہاری طرح کے نوجوان ہیں, ہم بھی تمہاری طرح کے نوجوان ہیں, ہمیں بھی موبائل استعمال کرنے آتے ہیں, ہمیں بھی ماں باپ کو ستانا آتا ہے, نہ ستایا کرو ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ کی قسم کامیابی ہے تمہارا مقدر بنے گی. آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں نا تو والدین کی دعاؤں اور خدمت کے صدقے میں پہنچے. نہ کرو نوجوانوں, ماں باپ کے دل نہ دکھاؤ, جہاں رشتے طے ہو جائیں, معاملات طے ہو جائیں, خوشی سے زندگی گزارا کرو. ہم دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی, کسی سے دن کہا کسی سے رات کہی, جاتی ہاؤلائے بے وجہن جاتی ہاؤلائے بے وجہن, کبھی ادھر دل پھینکتے ہیں کبھی ادھر دل پھینکتے ہیں, موبائل پہ کہیں, واٹس ایپ پہ کہیں, فیس بک پہ کہیں, ٹک ٹاک پہ کہیں, اور ماں باپ نے رشتہ کہیں اور طے کیا ہوتا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں, شاہ صاحب کوئی تعویذ کر کے دیں, بیٹا بات نہیں مانتا. اب میں بہو بیاہ کے لے آیا ہوں, 12 لاکھ روپیہ لا کر میں بہو بیاہ کے لے آیا ہوں, میرا بیٹا اس سے بات ہی نہیں کرتا. کیوں؟ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, ہم نوجوانوں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رابطے ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے ذرائع کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرو. یہ میرا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ میں اس پر پھر کبھی سناؤں گا کہ ماں باپ کو اللہ نے کتنے حقوق دیے ہیں اور کیا کیا ہیں, ہم پہ فرض کیا ہوتے ہیں. بہرحال ہر بات کو معاملہ سے سلجھوئی سے گھر میں حل کرو. رشتہ ایک جگہ پسند نہیں ہے, والدین کو سمجھاؤ, محنت کرو. ابو جی امی جی میرا یہاں نباہ نہیں ہو سکتا, آپ میرا کسی اور جگہ پہ کر لیں, کسی بڑے بھائی کو, کسی چچا کو, کسی ماموں کو بیچ میں ڈالو. اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں. ہم نے لڑائیاں جھگڑے, باپ کے مخالف آ جاتے ہیں, ماں کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے وہ میں بات سنا رہا تھا نا, تو عائشہ تب تعریف کر رہی ہیں کہ بیوی بھی اعلیٰ ہے اور شوہر بھی اعلیٰ ہے, بیوی بھی اعلیٰ ہے اور شوہر بھی. یہ بیوی اتنی اعلیٰ ہے جس کی برات کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور نازل کر دی. اور امیر شریعت کا جملہ مجھے یاد آ گیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے لوگوں فرش والے فرش والوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں, گواہیاں بھی فرش والے دیتے ہیں. میں آپ پہ تہمت لگاؤں, آپ کے خاندان والے گواہی دیں گے, آپ مجھ پہ تہمت لگائیں, میرا خاندان گواہی دے گا. امیر شریعت فرمایا کرتے تھے عائشہ وہ منفرد خاتون ہے کہ جب فرش والوں نے تہمت لگائی, عرش والا خود عائشہ کا وکیل صفائی بن گیا. اور قرآن بولا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اب موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں. میں سنا رہا تھا, عائشہ کہتی ہیں دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس, دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی. یہ ہر خطیب اس کا معنی کرتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, یا میں ایک طالب علم نہ مانا, میرا مطالعہ اس کا مجھے علماء داد دے دیں گے, آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ایک معنی میں کرتا ہوں, اگر آپ کو پسند آئے نا, جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. معنی سنیں. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. عائشہ کہتی ہیں دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے. مجھ فقیر کا معنی سن. عائشہ کہتی ہے دنیا والوں تمہارا سورج تو زمین کا سورج ہے, میرا سورج تو دین کا سورج ہے.
میرا سورج تو دین کا سورج ہے. وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. تمہارا سورج رات کا اندھیرا چھٹ جانے کے بعد صبح آتے ہی طلوع ہوتا ہے. میرا سورج رات کے اندھیرے میں بھی طلوع ہو جاتا ہے. اس بے مثال نبی کی بات کر رہا تھا. یہ تو اماں عائشہ ہے نا, آؤ اماں فاطمہ کی بھی بات سنا رہا تھا. آل بیت کو ماننے والوں, علی کو ماننے والوں, حسن و حسین کو ماننے والوں, اماں فاطمہ سے بھی ایک شان سنا رہا ہوں. اماں فاطمہ بھی اپنے بے مثال بابا کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں؟ ما زال من شم تربت احمدا, ما زال من شم تربت احمدا, اللہ یشم مد الزباد غبادیا. بی بی فاطمہ فرماتی ہے جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر لی, اللہ سب کو نصیب کرے یار, اللہ کرے حالات اچھے ہوں, ہم ہر سال مدینے جائیں نہ. آستاخت خدا 2035 بھی کھڑ سی, جوش نہ لاگو, دل ہو خدا ایسی 2024 دی جنوری بھی کھڑے ہیں, سارے کو کھڑے, دل سے کہو آمین. اللہ اکبر. عائشہ اماں فاطمہ کیا کہہ رہی ہے نا, جس نے میرے بابا کے قبر کی روزے کا دیدار کیا, جس نے میرے بابا کے روزے کا دیدار کیا. اللہ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں, وہ دنیا میں مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرے, اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. اتھی سیڑا طرح چھوڑ, بڑی تقریر ڈسٹرب ہوتی ہے, تسی رکھ چھوڑو, بعد میں سارا کم کر سا, کھاسا بھی پیسا بھی چھوڑ دینا سی, اتھی رکھو تھلا تھوڑی دیر تسی بھی بیٹھو بڑے نوجوان پر, ہمیں تو سنا زیادہ تقریر کرنی ہے نوجوانوں کو. اللہ اکبر. آخری جلکیاں سنا رہا ہوں, میں بات سمیٹ رہا ہوں. میں اور آپ جائیں گے نا, جب ہم مدینہ جائیں گے, اللہ کھڑسی کی نہ کھڑسی, جب ہم مدینہ جائیں گے وہاں آپ مجھے پھر کہیں گے شاہ صاحب یہاں نعت سناؤ. حضرت میں پھر روزہ رسول پہ نعت سناؤں گا, مزہ ہی کچھ اور آئے گا. کھڑسوں کو بھی نال کے نا, ہاں اپنے امام خطیبوں کو بھی نال کھڑ دے کرو. آپ اسی ہر سال عمرے تا ٹر جلدے, علماء کو اسی پوچھتے ہی نا, انہاں کو بھی نال کے جلدے کرو. تو سن کو عمرے دا طریقہ بھی دسن, حج دا طریقہ بھی دسن, مقام ابراہیم کے تھے نفل کو تھا پڑھنے, طواف کیاں کرنا ہے, سعی کیاں کرنی ہے, رمی کی ہے, فلانا فلانا سارے مسائل دسن. علماء کو بھی نال کھڑ دے کرو. یہ انشاءاللہ تو سن کو جنتا میں نال کھڑ سن. یہ علماء یہ حفاظ تو سن کو انشاءاللہ کدھر کھڑ سن, جنتا کو کھڑ سن. اور جب مدینہ جائیں گے اور روضہ رسول پہ جائیں گے, کیسے جائیں گے نا, ذوق ہے آپ کا سنا دوں یہاں. اللہ کیسے جائیں گے کہ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے, اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے. کون سا قرینہ ہے؟ اگلے مصرے پہ دیوانہ بولے, اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے, اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے. ارے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے, اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. کون سا مدینہ؟ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. اگلے مصرے پہ دیوانہ بولے گا, کیسے کیسے کون سا مصرع؟ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں, راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. ارے میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے, میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے, میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے. اس طرف بھی دو گر ہے, اس طرف بھی دو آنکھیں. میری طرف توجہ. میں آدھا مصرع الحمدللہ ہاتھ سے سمجھا جاتا ہوں, آدھا انشاءاللہ آپ پڑھنے سے سمجھ جائیں گے. اگر آپ سمجھ جائیں ان جگہ سے آپ کو ضرور, اور یقیناً مجھے پتہ ہے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے, پھر آپ نے دیوانہ وار, مجاہدوں والی, سب نے سبحان اللہ کہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مصرع سنیں شاہ جی کہاں
سنا رہا ہوں کیا ضرب لگا رہے ہیں. اس طرف بھی دو گر ہے اس طرف بھی دو آنکھیں, اس طرف بھی دو گر ہے اس طرف بھی دو آنکھیں, اس طرف بھی دو گر ہے اس طرف بھی دو آنکھیں, ارے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے, ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے, ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں آپ بھی پڑھ لیں مدینہ ہے, ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ کے محبوب کا مدینہ بھی اعلیٰ, اللہ کے محبوب کا مدینہ بھی اعلیٰ, نگینہ بھی اعلیٰ, ازواج بھی اعلیٰ, اصحاب بھی اعلیٰ, اللہ کے محبوب کا قرآن بھی اعلیٰ, اللہ کے محبوب خود بھی اعلیٰ اور نبی کی آل بھی اعلیٰ, ازواج بھی اعلیٰ, بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ, میرے نبی کا عمر بھی اعلیٰ, میرے نبی کا عثمان بھی اعلیٰ, میرے نبی کا علی بھی اعلیٰ, میرے نبی کا طلحہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا زبیر بھی اعلیٰ, میرے نبی کا حسن بھی اعلیٰ, میرے نبی کا حسین بھی اعلیٰ, میرے نبی کی فاطمہ بھی اعلیٰ, عائشہ بھی اعلیٰ, خدیجہ بھی اعلیٰ, حفصہ بھی اعلیٰ, سودا بھی اعلیٰ, جویریہ بھی اعلیٰ, میمونہ بھی اعلیٰ, بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں میرے نبی کا خالد بن ولید بھی اعلیٰ, خنسرہ بھی اعلیٰ, طلحہ بھی اعلیٰ, نبی کا بلال بھی اعلیٰ, سلمان بھی اعلیٰ, بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں میرے نبی کا معاویہ بھی اعلیٰ. کہو ذرا سبحان اللہ, گج بج کے کہو سبحان اللہ. پھر آئیے سبق میں نبی بھی اعلیٰ, قرآن بھی اعلیٰ, صدیق بھی اعلیٰ, عمر بھی اعلیٰ, آمنہ کا لال بھی اعلیٰ, محمد جوان بھی اعلیٰ اور محمد جوان پہ اترنے والی کتاب بھی اعلیٰ, ان کو ماننے والے صحابہ بھی اعلیٰ, صدیق اعلیٰ, عمر اعلیٰ, بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں میرے نبی کی یہ امت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی یہ امت بھی اعلیٰ. اللہ اکبر. عباس بات کو سمیٹ رہا ہوں. شاعر اسلام سید امین گیلانی نے ان عربی کے سارے اشعاروں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ میں بس منظوم انداز میں سنا کے بعد سمیٹتا ہوں. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. جو مانتے ہیں ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کریں, دونوں ہاتھ ماشاءاللہ, چادرہ میں جو کٹ کے, چادرہ میں جو کٹ کے دونوں ہاتھ. یہ ووٹ نہ منگ دیں انشاءاللہ, ووٹ آستے پھر آسان ووٹ تو یہ سنگو دیں دی نہ ملانے کو تے خیر ہے, لیکن چلو امید تے اچھی راہ کے نہ سنگو لو. اللہ اکبر. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ذرا حسن ابدال والوں مجھے بتاؤ رسول اللہ جیسا کوئی ہے؟ سب کی آواز آئے, رسول اللہ جیسا کوئی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ہوگا. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربا, سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ, صورت بھی اعلیٰ. جو مانتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کریں. اب ہاتھ چہرے پہ پھیر دیں. جن کے ہاتھوں میں کچھ آ جائے وہ کہہ دیں الحمدللہ, جن کے نہ آئے وہ تھوڑی سی فکر کریں گے نا انشاءاللہ, تاکہ میں اگلی بار آؤں تو یہ صورتیں ٹھیک ہوں گی نا انشاءاللہ. اللہ کے محبوب اس کے ساتھ سونے لگ دے ایسے, یس تو بغیر تو ہم بھی رکھیں گے, ہم بھی سونے لگیں گے, ہم بھی سونے. ہم یہ علماء نے رکھی ہے ماشاءاللہ, یہ حسین چہرے آپ دیدار کریں. ایک کسا کو لوگ کاٹ مندے لگ دے نہیں اصا رکھی دی اسی مدے لگ دے ہیں, کسا کو لوگ کوئی کاٹے کسا تو سی بھی رکھو انشاءاللہ برکتوں سن رحمتوں سن. اللہ اکبر. ایک بات سناتا ہوں. ایک اللہ والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ وہ حجام کی دکان میں بیٹھا ہوا داڑھی منڈوا رہا ہے. اس نے باہر سے آواز دی, آغا ریشمے تراشی, داڑھی منڈوا رہا ہے. اس نے جواب دیا ہاں ہاں ریشمے تراشم ولے کسیرا دل نہ میں خراشم, داڑھی تو منڈوا رہا ہوں پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا.
اس اللہ والے نے برجستہ جواب دیا، بخدا بمصطفیٰ را دل میں خراشی. یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ چل رہا ہے. از خیزت بر دل ریزت، دل سے بات اٹھی، دل پہ لگی، دل کی دنیا بدل گئی. جتنا حصہ مڑوایا تھا مڑوا دیا. وہ جام کو کہنے لگا اوزار پھینک دو، اس نے کہا بری لگے گی، اس نے کہا نہیں بری لگے گی. اس اللہ کے بندے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دیا. اور اگلی بات سنو، علماء نے لکھا ہے جس نے اس طرح کیا تھا اس دن کے بعد وہ 40 دن زندہ رہا. کتنے دن؟ 40 دن زندہ رہا. روزانہ رات کو خواب میں اس کو اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا. اور اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے پھر وہ اس کو جواب دیا جس نے اس کو یہ کہا تھا نا کہ داڑھی رکھ دے. جواب اس کو کیا دیا؟ فرمایا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرحبا جان جا ہم راز کر دی. کہنے لگا او اللہ کے بندے، او اللہ کے ولی، تیرے ایک جملے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا. حسن عبدال والو سچے غلام بن جاؤ، بنو گے نا انشاءاللہ. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی. اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین. اس بے مثال نبی کا بے مثال پیغام، جس کا قرآن بھی بے مثال، جو آمنہ کلال خود بھی بے مثال. اور اس بے مثال نبی نے ہمیں کون سا بے مثال پیغام دیا؟ وہ محبت والا پیغام، وہ اتحاد والا پیغام. وہ یہی تو تھا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ. ٹیلا ٹیلا کم میں نہ منسا نا، ذرا دل سے پڑھو. ہر کوئی زبان پڑھے، اللہ خوش ہوں گے. آمنہ کے لال نے فرمایا من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زندگی گفتگو بول کا اختتام اللہ کے پاک نام پہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ، الہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ اول آخر ہے ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی باقی، ملاقات باقی، حیات باقی، ملاقات باقی. میرا موضوع تو ادھورا رہ چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس بات کو مکمل کریں گے. دعا فرما دیں.